اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے باڈی اینڈ آئی لینگویج. ہم نے ابھی تک جتنا بھی کورس کے اندر ڈسکس کیا، فورینزک آڈیٹر کے سکلز کے بارے میں بھی اس میں ایک ڈسکشن کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک فورینزک آڈیٹر جو ہے وہ کریٹو ہونا چاہیے. فورینزک آڈیٹر کے پاس انٹرویو کے سکلز ہونے چاہیے، اس کی آبزرویشن جو کرنے کی سکلز ہیں وہ ہونے چاہیے، وہ اسکیپٹیسزم مائنڈ کا ہونا چاہیے. اسی طرح جب کوئی فراڈ کرتا ہے تو اس کی آئی اینڈ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے آبزرو کرنا. آپ اکثر اپنی نارمل لائف کے اندر ڈسکس کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، جب کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ریسورس، کوئی بھی پرسن آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے تو آپ کو اس کے بات کرنے کے سٹائل سے، اس کی باڈی کی لینگویج سے آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس میں کچھ غلط بات نظر آتی ہے. اسی طرح آج ہم نے ایک باڈی لینگویج کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اور آفٹر ورڈ ہم آئی لینگویج کے بارے میں ڈسکس کریں گے. باڈی لینگویج کے اندر انکلیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جب فورینسک آڈیٹر کسی سے بات کر رہا ہو تو اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو آبزرو کرنا فورینسک آڈیٹر کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے اس کو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کدھر پرابلم ایگزسٹ کر سکتی ہے اور کدھر پرابلم ایگزسٹ نہیں کرتی. باڈی کی بات کریں، باڈی لینگویج کی، بیہیویئر کی، تو اس میں آپ کی پچ آف دا وائس آتا ہے، اسپیڈ آتی ہے، آپ کی لیگز کس طرح سے موو کر رہی ہیں وہ آتا ہے اس کے اندر، اور باڈی کی موومنٹ. باڈی کی موومنٹ آبویسلی اس میں آپ کی بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو بھی ایک فورینسک آڈیٹر ہے وہ اگر کسی انویسٹیگیشن کے اندر انٹرویو کر رہا ہے تو وہ جو نیکسٹ بندہ جس کا وہ انٹرویو کر رہا ہے یا کسی سے بھی وہ ڈسکشن کر رہا ہے، اگر وہ اسٹریس نظر آ رہا ہے بات کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ اسٹریس کے ساتھ ساتھ وہ ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا، جو انزائٹی ہے اور اسٹریس ہے وہ بیسیکلی کیوں ہوتا ہے؟ کس کا؟ ڈسیپشن کا. ڈسیپشن کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. آپ نے اس کو ذرا، اگر میں اپنی پرسنل لائف کے ساتھ لنک کروں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی آواز کو زیادہ بلند کر کے بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم مطلب غلط ہیں، تو جب وہ آواز اونچی کر کے بات کریں گے تو انہیں پتہ ہے کہ اگلا بندہ شاید چپ ہو جائے، تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو باڈی کی جو لینگویج ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جیسے کہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فرسٹ پیراگراف. The body behaviors could be certain movements, pitch of the voice, speed of talking, crossing legs or arms, or other body movements. Some body languages cues are related to anxiety or stress and thus could be related to deception. ہمیشہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ ایک کیو ہوتا ہے، ایک سگنل ہوتا ہے ڈسیپشن کا. سو آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ آبزرو کرنا ہے. اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں ایک سیکنڈ پیراگراف میں، دیکھیں unusual اور excessive touching hands or face but body language cues are not absolute. اس نے کہا باڈی لینگویج میں اکثر جب بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بار بار اپنے چہرے کو ہاتھ لگائے گا، پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، بار بار ادھر سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پرابلم ہے. لیکن اس باڈی لینگویج کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہ گارنٹی کر رہا ہے کہ کچھ پرابلم ہے، کچھ غلط بات ہو رہی ہے. صرف یہ ایک سمٹمز ہیں کہ دیٹ دا پرابلم کین بی ایگزسٹ. مطلب سم تھنگ از فشی ان دی کنورسیشن جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. باڈی لینگویج کے ساتھ ساتھ آئی لینگویج کی بات کریں. اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، آئی لینگویج. اب آئیز جو ہیں آپ کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کس طرح سے؟ کبھی آپ اوپر دیکھتے ہیں، کبھی ڈاؤن ورڈ دیکھتے ہیں، کبھی رائٹ اینڈ لیفٹ. تو یہ ایک سائیکالوجی میں بتایا گیا ہے کہ اگر آئیز کی موومنٹس رائٹ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، اگر وہ لیفٹ کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. تو ہم اس کو اب ڈسکس کرتے ہیں. اگر ایک بندہ اپنی آئیز کو لیفٹ کی طرف روٹیٹ کرتا ہے اور اوپر کی طرف دیکھتا ہے، اگر ایک پرسن اپنی آئیز کو لیفٹ کرتا ہے اینڈ دین اپ، جیسے کہ لکھا ہوا ہے آئی لینگویج کی ہیڈنگ کے نیچے آئیز ٹو دا لیفٹ اینڈ اپ، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ویژول امیجز اپنے ہسٹری سے، اپنی پاسٹ سے سوچ رہے ہیں. جیسے آپ سے اگر پوچھا جائے وٹ کلر واز یور فرسٹ کار، آپ کی گاڑی کا
جو آپ نے پہلی گاڑی لی تھی اس کا کیا کلر تھا. تو آپ کیا کریں گے, ہمیشہ یاد دیکھیے گا, آپ لیفٹ کی طرف سوچیں گے اور پھر اوپر کی طرف دیکھیں گے. تو آپ کیا یاد کر رہے ہوں گے, آپ اپنی ہسٹری کے بارے میں یاد کریں گے. تو جب بھی کوئی بندہ آپ کوئی سوال کرتے ہیں, تو اگر کوئی بندہ لیفٹ کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کوئی ویژول امیجز جو ہیں آپ نے ہسٹری کے یاد کر رہا. نیکسٹ, آئیز ٹو دا لیفٹ ٹوورڈ دا ایئر. آپ نے اپنی آئیز کو لیفٹ کی طرف کیا, اوپر نہیں دیکھا, لیکن اپنے ایئر کی طرف موو کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ آڈیٹری میموریز کو یاد کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ سے پوچھا جائے یار وٹ واز یور رنگ ٹون, تو جب آڈیٹری مطلب آڈیو سے ریلیونٹ کوئی چیز آ جائے گی تو آپ ہمیشہ کیا کریں گے, لیفٹ کی طرف دیکھیں گے اور ایئر کی طرف دیکھیں گے. ٹھیک ہے, لیفٹ اور ایئر کی طرف موو کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی آڈیٹری میموریز کو یاد کر رہے ہیں. آئیز ٹو دا لیفٹ اینڈ ڈاؤن, اس سے تو آپ بالکل مطلب ایکنالج کریں گے. آپ لیفٹ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے کر کے اور پھر نیچے کی طرف دیکھتے ہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں گے تو آپ ہمیشہ ایسے ہی کریں گے. آپ جب اپنے آپ سے باتیں, آپ کوئی کام کر رہے ہیں, ایک دم سے آپ کو کوئی بات یاد آ گئی, آپ اپنے آپ سے بات کریں تو آپ ہمیشہ کام چھوڑ کے ایسے دیکھیں گے, پھر نیچے دیکھ کے آپ سوچتے رہیں گے, اپنے آپ سے باتیں کرتے رہیں گے. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں آئیز ٹو دا رائٹ اینڈ اپ. اب آپ نے آئیز کو پہلے لیفٹ کی طرف کیا تھا, اب رائٹ کی طرف کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنی آئیز کو رائٹ کی طرف کیا اور اوپر کی طرف دیکھا تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ کنسٹرکٹنگ امیجز جو ہیں وہ آپ ویژولائز یاد کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے وٹ وڈ یور نیکسٹ ہاؤس لک لائک, آپ جو نیا گھر بنا رہے ہیں وہ کیسا لگ رہا ہے, تو ہمیشہ وہ رائٹ کی طرف دیکھے گا اور اوپر کرے گا, وہ بتائے گا اس طرح سے گھر لگے. جب آپ اکثر ڈریمز بھی کر رہے ہوتے ہیں, یار میں نیا گھر لوں گا, میں نئی گاڑی لوں گا, تو آپ ہمیشہ اسی طرح ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار میں نیا گھر لوں گا, میں نئی گاڑی لوں گا. تو آپ ہمیشہ ان چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. آئیز ٹو دا رائٹ ٹوورڈ دا ایئر. اب رائٹ سائڈ پہ آپ نے اور اپنے کانوں کی طرف کیا, اس سے کیا ہے آپ ساؤنڈ کریٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ سے پوچھا جائے کین یو کریٹ اے نیو سانگ اینڈ سنگ اٹ فار می, آپ کیا میرے لیے نیا گانا گا سکتے ہیں, تو آپ ہمیشہ رائٹ کی طرف کریں گے اور یوں ایئرس کی طرف دیکھیں, کیونکہ یہ بھی آڈیٹری سے ریلیونٹ ہے. اسی طرح ہے آئیز ٹو دا رائٹ اینڈ ڈاؤن. آپ نے رائٹ طرف دیکھا اور نیچے کر لیا آنکھوں کو. اس کا کیا مطلب ہے, آپ کی جو ہے آپ فیلنگ سے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی پرسنل فیلنگس ہیں. جیسے کہ آپ سے پوچھا جائے کین یو ریمبر دا اسمیل آف اے کیمپ فائر, تو آپ ہمیشہ رائٹ اور پھر نیچے کی طرف دیکھیں گے. جب ریئلائز کروایا جائے کسی فیلنگ کے بارے میں, اسمیل کی فیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا باڈی اینڈ آئی لینگویج. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی فورینزک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو کسی کی بھی آبزرویشن کو آپ ہمیشہ جو ہے وہ آبزرو کریں کہ اس کا باڈی لینگویج کیا ہے, اس کی آئی لینگویج, کیونکہ یہ سمٹمز ہیں. بٹ یہ بھی بات یاد رکھیے گا, یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ جو بندہ ایسے کر رہا ہے وہ واقعی میں غلط بات کر رہا ہے. تو دس از جسٹ اے سمٹمز جو آپ کو انویسٹیگیشن مکمل کرنے میں ہیلپ کریں.